بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. और जब मैंने हवारियों को इल्हाम किया कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ तो अर्ज करने लगे हम ईमान लाए और तू गवाह रहना कि हम तेरे फर्माबरदार बंदे हैं। वो वक्त याद करो जब हवारियों ने ईसा से अर्ज की कि ऐ मरियम के बेटे ईसा, क्या आपका खुदा इस पर कादिर है कि हम पर आसमान से नेमत का एक खान नाजिल फरमाए? ईसा ने कहा अगर तुम सच्चे ईमानदार हो तो खुदा से डरो और ऐसी फरमाइश जिसमें इम्तिहान मालूम हो न करो। वो अर्ज करने लगे हम तो फकत ये चाहते हैं कि इसमें से तबर्रुकन कुछ खाएं और हमारे दिल को आपकी रिसालत का पूरा पूरा इत्मीनान हो जाए और यकीन कर लें कि आपने हमसे जो कुछ कहा था सच फरमाया था और हम लोग इस पर गवाह रहें। तब मरियम के बेटे ईसा ने बारगाहे खुदा में अर्ज की खुदावंदा ऐ हमारे पालने वाले, हम पर आसमान से खाने नेमत नाजिल फरमा। वो दिन हम लोगों के लिए, हमारे अगलों के लिए और हमारे पिछलों के लिए ईद का करार पाए और हमारे हक में तेरी तरफ से एक बड़ी निशानी हो और तू हमें रोजी दे और तू सब रोजी देने वालों से बेहतर है। खुदा ने फरमाया मैं खान तो तुम पर जरूर नाजिल करूंगा, मगर याद रहे कि फिर तुम में से जो शख्स इसके बाद काफिर हुआ तो मैं उसको यकीन
یقیناً ایسے سخت عذاب کی سزا دوں گا کہ ساری خدائی میں کسی ایک پر بھی ویسا سخت عذاب نہ کروں گا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب قیامت میں عیسیٰ سے خدا فرمائے گا کہ کیوں اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھ اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ عیسیٰ عرض کریں گے سبحان اللہ، میری تو یہ مجال نہ تھی کہ میں ایسی بات منہ سے نکالوں جس کا مجھے کوئی حق نہ ہو۔ اچھا اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو تو ضرور معلوم ہی ہوگا، کیونکہ تو میرے دل کی سب بات جانتا ہے۔ ہاں البتہ میں تیرے جی کی بات نہیں جانتا، کیونکہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ تو ہی غیب کی باتیں خوب جانتا ہے۔ تو نے مجھے جو کچھ حکم دیا یا اس کے سوا تو میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا، یہی کہ خدا ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پالنے والا ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کی دیکھ بھال کرتا رہا، پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ہی ان کا نگہبان تھا، اور تو خود ہر چیز کا گواہ موجود ہے۔ تو اگر ان پر عذاب کرے گا تو مالک ہے، یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے گا تو کوئی تیرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ خدا فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ سچے بندوں کو ان کی سچائی آج کام آئے گی۔ ان کے لیے ہرے بھرے بہشت کے وہ باغات ہیں جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ابدالآباد تک رہیں گے۔ خدا ان سے راضی اور وہ خدا سے خوش، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ سارے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب خدا ہی کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر و توانا ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے بہتیرے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس میں مختلف قسموں کی تاریکی اور روشنی بنائی، باوجود اس کے کفار اوروں کو اپنے پروردگار کے برابر کرتے ہیں۔ وہ تو وہی خدا ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا، اور اگرچہ تم کو معلوم نہیں مگر اس کے نزدیک قیامت کا ایک وقت مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی تو آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی خدا ہے، وہی تمہارے ظاہر و باطن سے بھی خبردار ہے، اور وہی جو کچھ بھی تم کرتے ہو جانتا ہے۔ اور ان لوگوں کا عجب حال ہے کہ ان کے پاس خدا کی آیات میں سے جب کوئی آیت آئی تو بس یہ لوگ ضرور اس سے منہ پھیر لیتے تھے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔